السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابراہیم کنبر۔ ناظرین، وفاقی حکومت نے ان انتخابات اصلاحات کے حوالے سے 49 ترامیم 49 سفارشات تیار کر لی ہیں۔ وفاقی حکومت نے نہیں کی، لیکن یہ وزیر اعظم نے کی ہیں، اور آج وفاقی انفارمیشن منسٹر اور پارلیمانی امور کے جو معاون خاص ڈاکٹر بابر اعوان، انہوں نے اس کا اعلان کر دیا ہے۔ لیکن ان انتخابات کے اصلاحات ہیں، ان کو بیک وقت مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی نے رد کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے یہ عندیہ دیا ہے کہ اگر انتخابی اصلاحات حقیقی معنی میں ہیں تو تعاون کے لیے بھی تیار ہیں، ہم اس پہ کام کریں گے۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری نے اس حوالے سے جو مشروط پیشکش رکھی ہے، یعنی جو بات کی ہے کہ حقیقی اصلاحات اگر اسٹیبلشمنٹ کا کردار رہتا ہے انتخابات میں تو پھر ان اصلاحات کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ کہ حکومت جو جن انتخابی اصلاحات کا اعلان کر رہی ہے وہ مزے کا خیز ہے۔ پہلی بات یہ کہ حکومت خود ایک ذہن بنا کے بیٹھی ہے، اور وہ خود ابھی سے اعلان کر رہی ہے کہ 49 جو شقیں ہیں ان شقوں میں ترمیم کی جائے گی یا ان شقوں کو بڑھایا جائے گا، اور سیدھا الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم پر جایا جائے گا۔ یہ حکومت نے ایک لائن کھینچ دی ہے، حکومت نے اپنا فیصلہ بتا دیا ہے۔ پارلیمنٹری سسٹم میں جہاں پارلیمنٹ میں تمام مختلف خیال رکھنے والی جماعتیں ہوتی ہیں، وہاں اس طرح ڈیسیشن نہیں بتایا جاتا۔ وہاں کمیٹی بنتی ہے، کمیٹی پھر مشاورت کرتی ہے، کمیٹی پہلے ٹی او آرز بناتی ہے، کمیٹی پہلے اپنا چیئرمین بناتی ہے، پھر ٹی او آرز کو حتمی شکل دی جاتی ہے، پھر کرائیٹیریا طے کیا جاتا ہے، پھر جو الیکشن قوانین ہیں ان کا جائزہ لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد تمام اسٹیک ہولڈر، یعنی ملک اس عوام کا ہے، ملک عمران خان کا نہیں ہے، تحریک انصاف کا نہیں، تو ان تمام اسٹیک ہولڈر جن میں سول سوسائٹی بھی شامل ہے، جن میں اقلیتیں بھی شامل ہیں، جن میں جو بارز بھی شامل ہیں، تو ان تمام جو اسٹیک ہولڈرز جو فریقین ہیں ان سے رائے لی جاتی ہے۔ اس کے بعد کمیٹی اپنی تجاویز کو حتمی شکل دیتی ہے، اور پھر جو جماعتیں پارلیمنٹ میں نہیں ہیں وہ بھی سیاسی جماعتیں ہیں، اور آئین ان کو حق دیتا ہے، آئین جماعتوں کو یعنی تنظیم قائم کرنے کا بنیادی حق ہے آئین میں، تو ان سے بھی فیڈ بیک لیا جاتا ہے۔ لیکن آج کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں سیدھا بتا دیا ہے، یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے، عمران خان والا مائنڈ سیٹ، ایک کہ محمد بن سلمان والا مائنڈ سیٹ کہ میں نے بس کہہ دیا ہے تو میں نے کہہ دیا ہے۔ اور کیا کہہ دیا عمران خان صاحب نے؟ یہ بابر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے انتخابی اصلاحات کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان فیصلہ نہیں کر سکتے۔ حکومت اگر کر سکتی ہے تو حکومت کو مشاورت کرنی ہوگی۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے تو یہ آئسولیشن میں حکومت نہیں کر سکتی، حکومت منظور بھی نہیں کروا سکتی یہ، اگر کیونکہ ان میں پھر انتخابی اصلاحات ان کا پیکج جو بنتا ہے اس میں پھر کانسٹیٹیوشنل میٹر ہوتے ہیں، اس میں جو ایکٹ آف پارلیمنٹ یعنی لا کے میٹر ہوتے ہیں، پھر کچھ ڈپارٹمنٹل یا تنظیمی یا انتظامی معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جس طرح یہ سوچ رہے ہیں وفاقی حکومت، جس طرح سوچ رہی ہے اس طرح تو ہو نہیں سکتا۔ میں پہلے آپ کو یہ جو وزراء صاحبان نے جو فرمان بتایا ہے، جو عمران خان صاحب کا ذل سبحانی بادشاہ سلامت عمران خان، ان کا جو انہوں نے پیغام بتایا پریس کانفرنس میں، اس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے انتخابی اصلاحات کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چلو بھائی، فیصلہ کر لیا تو ٹھیک ہے، پھر کر دیں، پھر آپ تعاون کیوں مانگ رہے ہیں؟ جب فیصلہ آپ نے کر لیا ہے تو پھر تعاون کیوں مانگ رہا ہے؟ اس سے 2 دن پہلے عمران خان نے جو اپوزیشن سے تعاون مانگا تھا، مدد مانگی تھی، وہ بھی مزاح کا خیز ہے۔ وہ کس طرح کہ انہوں نے اپیل نہیں کی، انہیں ٹویٹ پیغام کیا کہ انتخابی اصلاحات ضروری ہے، اس لیے ہم نے سوچا ہے
کہ یہ کریں الیکٹرانک ووٹنگ ہو، اور پھر اس میں وہ جناب ٹرمپ کا حوالہ دیا تھا کہ اس نے گڑبڑ کی تھی، پھر کیونکہ وہاں پہ یہ ای سسٹم تھا، الیکٹرانک سسٹم تھا، تو اس میں پھر بے ضابطگی وہ ثابت نہیں ہوئی، اس لیے الیکشن کمیشن نے پھر ان کا مطالبہ رد کر دیا۔ تو بہرحال پہلے یہ جو وزراء تھے، یعنی وفاقی وزیر اور معاون تھے، تو یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے انتخابی اصلاحات کا اعلان کر دیا ہے، 49 جو ترامیم ہوں گی اس کا فیصلہ کیا گیا، یہ سب فیصلہ اپنے تعین کر دیا گیا ہے۔ اب پھر کیا اپوزیشن سے لینے کیا ہے، یا ان کو مطلب کیا۔ اچھا، اس کے بعد کہا گیا کہ عمران خان حکومت نے، جب اپوزیشن نے یہ کہا تھا کہ انتخابات میں 2018 میں عالم آشکار دھاندلی ہوئی تھی اور سب کو پتہ ہے کہ کون لایا ہے، یہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں، میاں نواز شریف نے اس حوالے سے زبردست قسم کی ایک ٹویٹ کی ہے، اور اس میں سارا اس جو انتخابات کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہے کہ فقط اصلاحات سے کام نہیں چلتا، لیکن آگے بھی وہ بتاتا ہوں۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے، یعنی وفاقی حکومت نے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے کمیٹی بنا دی تھی۔ وہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے کمیٹی نہیں تھی، وہ بنیادی تھی 2018 کے جو انتخابات، جس میں زبردست دھاندلی کر کے عمران خان کو اقتدار میں لایا تھا، اس حوالے سے ایک کمیٹی تھی۔ لیکن اس میں بھی تھوڑی اصلاح کی ضرورت ہے کہ اس کمیٹی کا مطالبہ حکومت سے نہیں تھا، وہ کمیٹی ایک پریشر کے لیے بنائی گئی تھی، کیونکہ دھاندلی پی ٹی آئی نے تو خود تو کی نہیں تھی، پی ٹی آئی کے پاس انفراسٹرکچر نہیں تھا، پی ٹی آئی کے پاس نگران حکومت نہیں تھی، پی ٹی آئی کے پاس انتظامی جو مشینری تھی، ریاستی مشینری نہیں تھی۔ پی ٹی آئی کے جو سہولت کار تھے، جو پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانا چاہتے تھے، انہوں نے دھاندلی کی، اور زبردست منظم انداز میں دھاندلی کی۔ آر ٹی ایس سسٹم بٹھا دیا گیا، فوج اندر تھی، تو پولنگ جو اسٹیشنز تھے، پولنگ بوتھ تھے، ان کے اندر تھی، باہر تھی، ایجنٹس تھے، ریٹرننگ آفیسر تھے، ان کو نکال دیا گیا۔ تو اب وہ کون کلیم کرے گا، کون سا ایجنٹ کہے گا کہ مجھے نکال دیا گیا ہے؟ کس پریزائڈنگ آفیسر کو یہ جرأت ہوگی کہ وہ یہ اس کو کہ مجھے نکال دیا گیا؟ یہ جو ڈسکا انتخابات، اس میں 20 پریزائڈنگ افسران تھے، وہ تو پولیس کے آگے ہی یہ تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ ہمیں اغوا کیا گیا تھا، حالانکہ ان کو اغوا کیا گیا تھا۔ تو جب یہ فوج پولنگ اسٹیشن کے اندر ہو تو سوال ہی پیدا نہیں۔ تو بہرحال وہ جو کمیٹی کی بات کر رہے ہیں، وہ کمیٹی بنی، بالکل بنی، پرویز خٹک اس کے سربراہ بنے، لیکن کمیٹی نے جو ٹی او آرز طے کیے، وہ ٹی او آرز کچھ ایسے تھے کہ اس میں پھر اپوزیشن جائے یا نہیں جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جو منظم دھاندلی ہوئی تھی اس کو ڈسکلوز کرنے کے لیے، اس کو منظر عام پہ لانے کے لیے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو کہ فائدہ دے سکے۔ تو پھر اپوزیشن والے نہیں گئے، بس اللہ اللہ خیر صلاح، وہ کام وہ خود ختم ہو گیا۔ اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ یہ اچھا، جو انہوں نے پی ٹی آئی، عمران خان صاحب نے جو انتخابی اصلاحات کے حوالے سے جو پیکیج تیار کیا ہے، جو 49 ان میں ترامیم، ان میں کئی کچھ چیزیں میں آپ کو ایک دو ہیں وہ بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعت کے لیے ضروری ہے کہ 10,000 بندے ان کے پاس رجسٹرڈ ہوں۔ یہ 2017 الیکشن ایکٹ ہے، اس میں بھی کوئی اس طرح کی شک موجود ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ 10,000 بندے جو ہیں وہ ان کے پاس لازمی ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ ان کا سالانہ کنونشن ہونا چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں الیکٹرانک سسٹم ہونا چاہیے۔ پاکستان میں بجلی نہیں آتی، پاکستان میں 8 گھنٹے 12 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی، پانی پینے کا نہیں ہوتا، ہینڈ پمپس نہیں چلتے، واٹر سپلائی بجلی کی وجہ سے نہیں ہوتی، گیس سسٹم آپ کا لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے گیس نہیں آتی لوگوں کے پاس۔ اور آپ ایک آئیڈیل مہذب دنیا کے جو ملک ہیں ان کے ہاں جو سسٹم ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ ایک تو بالکل اس لیے امپاسبل یہ ہے کہ پہلے آپ اس سسٹم کے لیے تھوڑا آپ آگے بڑھیں، پھر جو دنیا میں پھر یہ آگے بات چلتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہوتا ہے۔ پہلے تو آپ جو ادارے ہیں، یہ اچھی بات ہے کہ انتخابات شفاف ہونے چاہیے، ان کے لیے تمام جدید ٹیکنالوجی کے بنیاد پہ یہ سسٹم، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہونی چاہیے، لیکن پہلے آپ تھوڑا سسٹم کو ٹھیک کریں۔ پہلے آپ وزیر اعظم صاحب یا وزیر اعظم صاحب کے جو ادھر ادھر سے لائے گئے ہیں مانگے تانگے والے لوگ ہیں، وہ پہلے اس سسٹم کے لیے کلیئر ہوں
اس سسٹم کے لیے کلیئر کیسے ہوں؟ وہ یہ تسلیم کریں کہ پاکستان کا آئین پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم تجویز کرتا ہے، اور اس آئین کو بگاڑنے والا، اس آئین کو لتاڑنے والا، اس آئین کو ایبروگریٹ کرنے والا، اس آئین کو معطل کرنے والا وہ غدار ہے۔ پہلے آپ یہ اس پہ کلیئر ہوں، اور اس آئین کو جس نے بھی معطل کیا، بگاڑا، توڑا، پھینکا، ایمرجنسی لگائی، مارشل لا لگائی، وہ غدار ہیں۔ پہلے وہ آپ کلیئر کریں، پہلے تو سسٹم کو کلیئر کرنا ہوگا نا، پھر ووٹنگ کس بنیاد پہ ہوگی؟ اور اس کے بعد آپ یہ جو عامر جو ملک کے خطرناک ترین جو عامر ہیں ان کی تعریفیں بند کریں، اور پارلیمنٹ کو کہیں کہ یہ پارلیمنٹ عوام کا منتخب نمائندہ ایوان ہے، عوام کی امنگوں کا ترجمان ہے، یہ سب آپ کہیں۔ پارلیمنٹ کی عزت کریں، پارلیمنٹ کو اس طرح ڈس فنکشنل نہیں کریں، پارلیمنٹ کو اپنے ذاتی ملازم یہ جو اسپیکر ہے اسد کیسر اس کے حوالے نہیں کریں، بلز کو یہ قانون سازی کو بلڈوز نہ کریں، قانون سازی کے لیے اتفاق رائے اور مشاورت کا کوئی طریقہ کار ڈھونڈیں، اس کے بعد آپ اصلاحات کا پیکیج لائیں۔ اب آتے ہیں اچھا یہ تو خیر حکومت نے فیصلہ کر لیا، ابھی فیصلہ کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تو آگے کیسے ہوگا؟ آگے اس پہ وہ راوی سکھی چین لکھتا ہے کہ آگے مطلب اتنی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جو پارلیمنٹ میں موجود ہے، تو ان سے بات چیت کرنے کے حوالے سے کوئی پیکیج نہیں ہے، بس وزیر اعظم نے فیصلہ کیا 49 اصلاحات ہوں گی، 49 ترامیم ہوں گی، الیکٹرانک ووٹنگ ہوگی۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو عمران خان صاحب کو لایا گیا ہے، یہ جو پیکیج بنا تھا اس پیکیج میں یہ 10 سال کے تھے، پہلے 5 سال آر ٹی ایس سسٹم کے لیے اور باقی 5 سال ہو سکتا ہے کہ وہ اس الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کے ذریعے ہو، اور کیونکہ ان کا جو ارادہ ہے، ان کی جو نیت میں ہے کہ یہ جو باہر بیٹھے ہیں، جن کو پاکستان عمران خان کے جو سپورٹر جو باہر بیٹھے ہیں، جن کو پاکستان کے زمینی حقائق کا کوئی پتہ نہیں کہ یہاں عمران خان صاحب کیا کر کے بیٹھے ہیں، انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے پبلک کے لیے کیا کیا ہے، جن کو 100 روپے کلو چینی کے لیے 8 گھنٹے لائنوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، جنہوں نے IMF کی پوری شرطیں آنکھیں بند کر تسلیم کر لیں، اور ملک کو مہنگائی، بے روزگاری کے ایک طوفان مطلب بیچ بھنور میں پھنسا دیا ہے۔ تو یہ حکومت کا جو پیکیج ہے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے، اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے انتخابی اصلاحات کو ضروری سمجھا ہے، لیکن ان انتخابی اصلاحات کو انہوں نے مشروط کیا ہے کہ عدم مداخلت، اسٹیبلشمنٹ کی عدم مداخلت سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دھاندلی روکنے کا اہم اور بنیادی نقطہ انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کا خاتمہ ہے، اور بالکل درست بات ہے، کیونکہ تمام انتخابات 70 کے بعد جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں ان میں پہلے بعد میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہوتا ہے، ووٹ چوری سے لے کر ووٹ نتائج تبدیل کرنے تک، پریزائڈنگ افسران کو نتائج مجبور کرنے تک اسٹیبلشمنٹ کا کردار رہا ہے، ہوتا آیا ہے اور اب بھی ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ پھر بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کا کردار فعال ہے تو پھر کتنی بھی اصلاحات کی جائیں اور پھر دھاندلی روکی نہیں جا سکتی، دھاندلی روکی جا سکتی ہے اگر اسٹیبلشمنٹ کو دور کیا جائے ان انتخابات سے، اس صورت میں شفاف انتخابات یا انتخابات اصلاحات کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل 100% درست بات ہے۔ یہ جو انتخابی اصلاحات کے حوالے سے پیکیج دے رہے ہیں، یہ جو بابر اعوان اور فواد چودھری، عمران خان، وزیر اعظم عمران خان صاحب، یہ سب ان کو پہلے اس بات پہ زور دینا چاہیے، اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ الیکشن کمیشن کو آپ اتنا وسیع کر دیں اور ان کو سمجھائیں جو مداخلت کرتے آئے ہیں گزشتہ 50 سالوں سے، جو ہر انتخاب ہوتے ہیں ان میں مداخلت کر کے من پسند نتائج لے کے اور اپنی ایجنڈا کے تحت وہ آتے ہیں، ان کو آپ پہلے ان کا تھوڑا ان کے لیے بھی آپ کوئی پیکیج بنائیں تو وہ اچھی بات ہے۔ اچھا، اب انہی انتخابی اصلاحات کے حوالے سے میاں نواز شریف نے ٹویٹ کیا، انہوں نے زبردست بات کی، انہوں نے کہا ہے کہ مسئلہ اصلاحات کا نہیں، مسئلہ ووٹ کی عزت اور توقیر کا ہے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ ووٹ کی عزت کو پامال کرنے والا کون ہے اور ووٹ
چوری کون کرتا ہے؟ یہ عمران خان کا اور یہ وزیر اعظم عمران خان کا سابق وزیر اعظم نواز شریف کا بیان ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مسئلہ نہیں ہوا مطلب اگر ووٹ چوری نہیں ہوئے تو یہ الیکٹرانک جو مشینیں یہ RTS ثابت ہوں گی اور اس سے پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر یہ جو دھاندلی کر کے فتح کو شکست اور شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اگر اس طرح کی دھاندلی نہیں روکی گئی، یعنی جو کرتے ہیں، جو ووٹ چوری کرتے ہیں ان کو نہیں روکا گیا تو اس طرح ہوگا۔ اسی طرح اسحاق ڈار کا بھی ایک پیغام ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ یہ دھاندلی کی ایک منصوبہ بندی ہے عمران خان کو دوبارہ انتخابات میں لانے کے لیے، اور الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم جو ہے وہ RTS ثابت ہوگا اور اس سے دھاندلی کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ اپوزیشن پارٹیز کی جو ہے وہ رائے ہے اس نئے الیکٹرانک سسٹم کے حوالے سے، جس سسٹم پہ حکومت بات تو کر رہی ہے، حکومت نے اپنے حساب سے فیصلہ بھی کر لیا ہے، لیکن اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کے لیے وہ ضروری نہیں سمجھتے۔ لیکن اگر اپوزیشن کو وہ اعتماد میں نہیں لیں گے تو الیکٹرانک ووٹنگ تو کیا، لیکن یہ تھوڑی بہت مطلب جس طرح پھر روایتی انتخابات ہوتے ہیں پھر اسی طرح ہوں گے، اور ان میں یہ اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ تھوڑا ہوشیار بھی ہو گئی ہیں اور ان انتخابی دھاندلی کو پکڑنے کا ان کو گر بھی آ گیا ہے۔ اگر اس بار جب بھی ہوئے، ہو سکتا ہے کہ جلدی ہو جائے، عمران خان کو بہت جلدی بھی ہے، پریشان بھی ہیں، بہت ڈسٹرب بھی ہیں، بالکل ان پہ بہت پریشر ہے، وہ ان کو بلیک میل بھی کیا جا رہا ہے، یہ وہ خود کہتے ہیں۔ تو جب بھی الیکشن ہوں گے اگر ان میں دھاندلی کی گئی ریاست کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، تو اس کے نتائج بہت خراب نکلیں گے، بہت خراب۔ اور اللہ کرے کہ کوئی ایسا ہم انتخاب اپنے دور میں دیکھیں جو شفاف ہو، اور صاف و شفاف انتخابات کے بعد آنے والی حکومت کو شاید عوام کے درد کا احساس ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔